یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کا جرم صرف ایک روٹی چرانا تھا۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں انصاف کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، جہاں امیری اور غربت کے درمیان ایک گہری کھائی حائل تھی، اور جہاں قانون صرف ان کے لیے تھا جو اسے خرید سکتے تھے۔ یہ کہانی عبداللہ کی ہے، ایک مزدور جو روزانہ دھوپ میں جل کر پسینے میں نہا کر اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، لیکن اس دن قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک ویران گلی میں کھڑا تھا، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ بھڑک رہی تھی اور سامنے تندور پر رکھی ایک گرم تازہ روٹی کی خوشبو اسے بے بس کر رہی تھی۔ روٹی کے مالک حاجی رفیق تھے، شہر کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک۔ ان کا تندور ہر روز سینکڑوں روٹیاں تیار کرتا تھا، لیکن وہ ایک روٹی بھی کسی غریب کو مفت دینے کے قائل نہیں تھے۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس نے ایک روٹی اٹھائی اور دوڑ لگا دی۔ عبداللہ زیادہ دور نہ جا سکا، حاجی رفیق کے ملازموں نے اسے پکڑ لیا، مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانے میں اس کے ساتھ یوں سلوک ہوا جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہو۔ تفتیشی افسر نے فائل پر لکھ دیا، ملزم عبداللہ، جرم چوری، مسروقہ چیز 1 روٹی، مدعی حاجی رفیق۔ یہ مقدمہ سیدھا عدالت میں پہنچا۔ حاجی رفیق نے عبداللہ کے خلاف سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا۔ میری روٹی چرانے والا کل کو میرا مکان بھی چرا سکتا ہے جناب والا، حاجی رفیق نے عدالت میں بلند آواز میں کہا۔ جج نے عبداللہ کی طرف دیکھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں، اس کی آواز میں دکھ تھا۔ جناب، میں نے روٹی صرف اس لیے چرائی کیونکہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، میرا کام چھوٹ گیا تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر قانون کی کتاب میں بھوک کی کوئی رعایت نہیں تھی۔ جج نے فیصلہ سنایا، ملزم عبداللہ کو چوری کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے۔ جیل کے اندر عبداللہ کو پتھر توڑنے کا کام دیا گیا۔ وہ 1 روٹی کی قیمت 6 مہینے کی قید بھگت رہا تھا۔ ادھر اس کے بچے بھوک سے نڈھال تھے، اس کی بیوی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ جیل کے اندر عبداللہ نے کئی اور قیدیوں سے ملاقات کی، جن میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو معمولی جرم میں قید تھے۔ ان میں بشیر بھی تھا جو اس کے ساتھ ایک ہی بیرک میں بندھا گیا۔ کیوں بھائی، تمہارا جرم کیا تھا؟ بشیر نے پوچھا۔ 1 روٹی چرانے کا، عبداللہ نے تلخی سے کہا۔ بشیر ہنس دیا، بس 1 روٹی؟ میں نے 10,000 روپے چوری کیے تھے اور میری ضمانت ہو گئی۔ تم تو بہت بد نصیب ہو عبداللہ بھائی۔ یہ بات عبداللہ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ واقعی اس دنیا میں انصاف صرف امیروں کے لیے تھا۔ اس مقدمے کی خبر اخباروں میں شائع ہوئی اور ایک نیک دل وکیل کامران کی نظر اس پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرے میں غریبوں کے ساتھ کس طرح کا انصاف ہوتا ہے۔ اس نے عبداللہ کا مقدمہ مفت لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے۔ کامران نے عدالت میں درخواست جمع کرائی۔ 1 معمولی روٹی کی چوری کے لیے اتنی سنجیدگی کیوں وکیل صاحب؟ جج نے حیرانی سے پوچھا۔ جناب، یہ مقدمہ صرف 1 روٹی کا نہیں ہے، یہ انصاف اور نا انصافی کا مقدمہ ہے۔ جب بڑے بڑے لوگ کروڑوں کا گھپلہ کر کے آزاد گھوم سکتے ہیں تو ایک غریب آدمی کو بھوک مٹانے کے لیے جرم میں جیل کیوں بھیج دیا گیا؟ عدالت میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ مقدمہ ملک بھر میں موضوع بحث بن گیا۔ سوشل میڈیا پر اس بارے میں بات ہونے لگی۔ حکومت پر دباؤ بڑھا کہ وہ انصاف کرے۔ بلاخر عدالت نے نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی۔
ہم عبداللہ کو بری کرتے ہیں اور حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بے روزگار مزدوروں کے لیے ایک فلاحی اسکیم متعارف کروائے تاکہ کوئی غریب بھوک سے مجبور ہو کر چوری نہ کرے۔ یہ فیصلہ طریحی تھا۔ عبداللہ آزاد ہو گیا، مگر اس کے اندر کا وہ سادہ لوح مزدور مر چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسا شخص تھا جو جان چکا تھا کہ دنیا میں انصاف خود لینا پڑتا ہے، مانگنے سے نہیں۔ عبداللہ جیل سے باہر آ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوالات تھے۔ کیا یہ انصاف تھا؟ کیا یہ معاشرہ واقعی تبدیل ہوگا یا یہ مقدمہ صرف ایک اخبار یا خبر بن کر رہ جائے گا؟ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ عبداللہ جیسے ہزاروں لوگ آج بھی بھوک اور ناانصافی کے خلاف ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں۔